السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وإياك نستعين۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کریں۔ خاکسار کی گزارشات کا جو عنوان ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی تخلیق کا اصل مقصد عبادت کو قرار دیا۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کا ماخذ عبد ہے۔ اس کے لغوی معنی نقش قبول کرنے کے ہیں، یعنی انسان کامل تذلل اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کے قدموں میں بچھ جائے، صرف اور صرف اسی کے نقش قبول کر کے انہیں اس دنیا میں ظاہر کرے۔ عبادت ایک ایسا لطیف اور پاکیزہ جذبہ ہے جو محبت اور خوف کے امتزاج سے انسانی دل کی گہرائیوں میں جنم لیتا ہے، دماغ کی لہروں پر سفر کرتا ہے، زبان پر جاری ہوتا ہے، ہونٹوں پر تیرتا ہے، آنکھوں سے چھلکتا ہوا مومن کے وجود کے ذرہ ذرہ کو ہمہ وقت متحرک کر کے اپنے رب کے حضور اسلمت لرب العالمین کی صدا بلند کرتا ہوا دکھاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اہل حق بزرگوں کے نزدیک بندہ اسی وقت عبد کے نام سے موسوم ہوتا ہے جب وہ خدا کا مظہر بن جائے اور اس کی صفات اس کے وجود میں منعکس ہوں۔ معزز حضرات، اس لیے تو ہمارے سید و مولا محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ازلی و ابدی معبود اللہ کی طرف سے عبداللہ کے مبارک نام سے پکارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم و جان کے عبد ہونے کی گواہی جہاں ہم اثر کفار نے عاشقہ محمد ربہ کے الفاظ سے دی، تو اس زمانہ کے مخالف بھی اس کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ ڈاکٹر سپرنگر تعریر کرتا ہے، اس نبی عربی کے خیال میں ہمیشہ خدا کا تصور غالب رہتا تھا۔ اس کو نکلتے ہوئے آفتاب اور برستے ہوئے پانی اور اگتی رویدگی میں خدا ہی کا دست قدرت نظر آتا تھا۔ رعد اور طیور کے نغمہ میں خدا ہی کی آواز سنائی دیتی تھی، اور سنسان جنگلوں اور پرانے شہروں کی کھنڈرات میں خدا ہی کے قہر کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا خلاصہ کچھ اس طرح بیان کیا، الحب اساسی والشوق مرکبی وذکر اللہ انیسی
والحزن رفیقی والعجز فخری وقرۃ عین فی الصلاۃ، یعنی خدا کی بے پناہ محبت میری زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ ایک بے کراں جذبہ ہے جو ہر دم مجھے اپنے مولا کی طرف کھینچتا ہے۔ خدا کی یاد ہر دم میرے ساتھ رہتی ہے اور مجھے اس کی یاد میں سکون ملتا ہے، اور خدا کے حضور میرے دل کی غمزدہ کیفیات ایک وفادار دوست کی طرح میرے ساتھ رہتی ہیں، اور ہر لمحہ میرا دل خدا کے حضور میں گداز رہتا ہے، اور اللہ کے حضور اپنی عاجزی، انکساری اور فروتنی میں ہی اپنی بڑائی سمجھتا ہوں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور اور روح کا سکون صرف اور صرف ان لمحوں میں ہے جب میں اپنے مولا کے حضور حالت نماز میں ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کی اصل غرض بھی یہی ہے کہ وہ نماز کی حقیقت سیکھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ معزز حضرات، اب آئیں دیکھیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی بخش الفاظ کہ نماز کیا ہے اور وہ کون سے امور ہیں جن پر عمل کرنے سے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز مومن کا معراج ہے۔ اس دین میں ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ، راست باز، ابدال، قطب گزرے ہیں۔ انہوں نے یہ مدارج اور مراتب کیوں کر حاصل کیے؟ اسی نماز کے ذریعہ سے۔ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرات، آنکھوں کی ٹھنڈک حقیقی معنوں میں انسان کو صرف اور صرف جنت ہی میں مل سکتی ہے، جہاں پہنچ کر انسان کو نہ تو ماضی کا غم، نہ فردا کی فکر اور منہ مانگی مرادیں ملیں گی، اور وہاں سے کوئی نکلنا نہ چاہے گا۔ اس دنیا میں اگر کوئی مقام یا حالت جنت ہے تو وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن شریف میں 2 جنتوں کا ذکر ہے، ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کی لذت ہے۔ معزز حاضرین، نماز ہی اس جہان کی جنت ہے جس میں ایک انسان اپنے تمام دکھ درد لے کر جلتی آنکھوں کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کر خدا کے دربار میں جاتا ہے، اور جب واپس لوٹتا ہے تو صرف اپنی ہی ذات کی سلامتی نہیں، اپنی ہی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بلکہ اس دربار سے نکلتے وقت دائیں بائیں السلام علیکم کہہ کر ہر جن و انس کو سلامتی و ٹھنڈک کا لازوال تحفہ پیش کرتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی تکلیف یا ابتلا کو دیکھتے تو فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ معزز حضرات، اس ترقی یافتہ دور میں انسان نے جدید ترین سفر کے ذرائع سے اس کائنات کے بعض سیاروں تک رسائی حاصل کی، اور ان ذرائع سے استفادہ کرنے والے آج بھی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، مگر وہ محسن انسانیت تو آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی سواری اس دنیا میں بسنے والے ہر امیر و غریب کو عطا کر گئے جو ان سیاروں اور ستاروں تک نہیں بلکہ ان کے خالق و مالک تک پہنچاتی ہے، جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا نماز ایک ایسی سواری ہے جو بندہ کو پروردگار عالم تک پہنچاتی ہے۔ اس کے ذریعہ انسان ایسے مقام تک پہنچ جاتے ہیں
جہاں گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر نہیں پہنچ سکتا اور نماز کا شکار تیروں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا راز کلموں سے ظاہر نہیں ہو سکتا، اور جس شخص نے اس طریق کو لازم پکڑا اس نے حق اور حقیقت کو پا لیا اور اس محبوب تک پہنچ گیا جو غیب کے پردوں میں ہے، اور شک و شبہ سے نجات حاصل کر لی۔ کروڑ جاں ہوں تو کر دوں فدا محمد پر، کہ اس کے لطف و عنایات کا شمار نہیں۔ معزز سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان گنت احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے گر بتا دیے، جن میں سے چند ایک وقت کی مناسبت سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا کہ خدا تعالیٰ کی ذات کا صحیح تصور ہونا لازمی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب تو دعا کے لیے کھڑا ہو تو تجھے لازم ہے کہ یہ یقین رکھے کہ تیرا خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے، تب تیری دعا قبول ہوگی اور تو خدا کی قدرت کے عجائبات دیکھے گا جو ہم نے دیکھے ہیں، اور ہماری گواہی رویت سے ہے، نہ بطور قصہ کے۔ اس شخص کی دعا کیوں کر منظور ہو اور خود کیوں کر اس کو بڑی مشکلات کے وقت جو اس کے نزدیک قانون قدرت کے مخالف ہیں دعا کرنے کا حوصلہ پڑے، جو خدا کو ہر ایک چیز پر قادر نہیں سمجھتا۔ مگر اے سعید انسان، تو ایسا مت کر، تیرا خدا وہ ہے جس نے بے شمار ستاروں کو بغیر ستونوں کے لٹکا دیا، اور جس نے زمین و آسمان کو محض عدم سے پیدا کیا۔ کیا تو اس پر بدظنی رکھتا ہے کہ وہ تیرے کام میں عاجز آ جائے گا؟ پھر منظوم کلام میں فرمایا، بارگاہ عزتی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نماز کا جو ضروری ادب سکھلایا وہ ظاہری وضو کی طرح باطنی وضو کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسا نہ کر کے گویا تو ایک رسم ادا کر رہا ہے، بلکہ نماز سے پہلے جیسے ظاہری وضو کرتے ہو ایسا ہی ایک باطنی وضو بھی کرو، اور اپنے اعضاء کو غیر اللہ کے خیال سے دھو ڈالو، تب ان دونوں وضوؤں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور ایک شاعر نے اس کو کیا ہی خوب ادا کیا، اتنا تو ہو کہ اس کی ملاقات کے لیے سینہ بھی ہو دھلا ہوا اور آنکھ تر بھی ہو۔ تیسرا امر آپ نے بیان کیا کہ انسان نماز میں سست اور غافل نہ ہو۔ فرماتے ہیں، جو شخص سویا ہوا نماز ادا کرتا ہے اسے اس کی خبر ہی نہیں ہوتی تو وہ اصل میں نماز نہیں۔ جیسے دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ 50 سال نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بعض نمازیوں پر خدا تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، جیسے فرماتا ہے فویل للمصلین، ویل ان کے معنی لعنت کے بھی ہوتے ہیں۔ پس چاہیے کہ ادائیگی نماز میں انسان سست نہ ہو اور نہ غافل ہو۔ چوتھا امر آپ نے مستقل مزاجی بیان فرمایا۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے ذوقی سے ترک نماز نہ کرے بلکہ نماز کی اور کثرت کرے۔ جیسے ایک نشہ باز کو جب نشہ نہیں آتا تو وہ نشہ چھوڑ نہیں دیتا بلکہ جام پر جام پیتا ہے، یہاں تک کہ آخر اس کو لذت اور سرور آ جاتا ہے۔ پس جس کو نماز میں بے ذوقی پیدا ہو اس کو کثرت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور تھکنا مناسب نہیں، آخر اسی بے ذوقی میں ایک ذوق پیدا ہو جاوے گا۔ پانچواں امر آپ نے
لذت نماز کے لیے دعا کا ضروری قرار دیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں عبودیت کو ربوبیت سے ایک ابدی تعلق اور کشش ہے۔ اس رشتہ کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے اور اس میں ایک لذت رکھ دی ہے جس سے یہ تعلق قائم رہتا ہے۔ اگر نماز میں لذت نہ ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دروازہ بند کر کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لذت پیدا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فقرہ میں دوبارہ عرض کروں گا۔ فرمایا دروازہ بند کر کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لذت پیدا ہو۔ اگر 2-4 دفعہ بھی لذت محسوس ہو جائے تو اس چاشنی کا حصہ مل گیا، لیکن جسے 2-4 دفعہ بھی نہ ملا وہ اندھا ہے۔ آئندہ کے سب وعدے اسی سے وابستہ ہیں۔ ان باتوں کو فرض جان کر ہم نے بتلا دیا۔ چھٹا امر اپنے مسیح موعود علیہ السلام کا ہم پر یہ ایک عظیم و شان احسان ہے کہ صرف اس لذت کے لیے دعا مانگنے کا ارشاد نہیں کیا، بلکہ دعا کے الفاظ بھی سکھا گئے جو اس طرح ہیں: اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے، میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں، اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا، اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا۔ لیکن میرا دل اندھا اور ناشنا ہے۔ تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا انس اور شوق اس میں پیدا ہو جائے۔ تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جا ملوں۔ جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دوام اختیار کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر ایسا آئے گا کہ اس بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رکت پیدا کر دے گی۔ چھٹا امر آپ نے نماز میں طبعی جوش اور ذاتی محبت کا ہونا لازمی قرار دیا۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں نماز کے متعلق جس زائد ہدایت کا وعدہ ہے وہ یہی ہے کہ اس قدر طبعی جوش اور ذاتی محبت اور خشوع اور کامل حضور میسر آ جائے کہ انسان کی آنکھ اپنے محبوب حقیقی کے دیکھنے کے لیے کھل جائے اور ایک خارق عادت کیفیت مشاہدہ جمال باری کی میسر آ جائے جو لذات روحانیہ سے سراسر معمور ہو۔ منظوم کلام میں فرمایا اس رخ کا دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا۔ ساتواں امر آپ نے اضطراری حالت کا ہونا لازمی قرار دیا۔ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ جب تک کثرت سے اور بار بار اس طرح سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھو کسی کی بیوی یا بچہ بیمار ہو یا کسی پر سخت مقدمہ آ جاوے تو ان باتوں کے واسطے اس کو کیسا اضطراب ہوتا ہے۔ قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے۔ معزز حضرات، اس اضطراب کی کیفیت کی وجہ ہی سے تو ہمارے سید و مولا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ایسا اضطراب کی حالت دکھاتے کہ گویا ہنڈیا ابل رہی ہے، اور حضرت مسیح موعود جو آپ کے عاشق کامل اور کامل غلام تھے ان کے بارے میں حضرت حافظ حامد علی صاحب کی روایت ہے کہ سجدہ کو بہت لمبا کرتے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس گریہ و زاری میں آپ پگھل کر بہہ جائیں گے۔ معزز حضرات، مسیح موعود علیہ السلام ان امور کا خیال رکھ کر نماز ادا کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں نماز اب عمل نہیں بلکہ ایک انعام ہے۔ یہ نماز اس کی ایک غذا ہے جو اس کے لیے قرۃ العین ہے۔ یہ گویا نق بہشت ہے، اور اس بہشت کے باسیوں کی آرزو تو دیکھیں۔
महमूद उम्र मेरी कट जाए काश यूं ही, हो रूह मेरी सजदा में सामने खुदा हो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इस्लाम अहमदियत, जिंदाबाद इस्लाम अहमदियत। जिंदाबाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। नाराए तकबीर। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस नक़्द बहशत से महरूम इंसानों के लिए जो दुख महसूस किया उसको सुने और इस दुख को अपना दुख बनाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, औरत और मर्द का जोड़ा तो बातिल और आर्जी जोड़ा है। मैं कहता हूँ हकीकी, अब्दी और लज्जत मुजस्सम जो जोड़ा है वो इंसान और खुदा ताला का है। मुझे सख्त इज़्तिराब होता है और कभी कभी ये रंज मेरी जान को खाने लगता है कि एक दिन अगर किसी को रोटी या खाने का मज़ा ना आए, तबीब के पास जाता और कैसी कैसी मिन्नतें और खुशामदें करता है, रुपया खर्च करता है और दुख उठाता है कि वो मज़ा हासिल हो, मगर वो मरीज़ दिल, वो नामर्द क्यों कोशिश नहीं करता जिसको इबादत में लज्जत नहीं आती, उसकी जान क्यों गम से नडहाल नहीं हो जाती। दुनिया और उसकी खुशकियों के लिए तो क्या कुछ करता है, मगर अब्दी और हकीकी राहतों की वो प्यास और तड़प नहीं पाता। किस कदर बेनसीब है, कैसा ही मारूम है, आर्जी और फ़ानी लज्जतों के इलाज तलाश करता है और पा लेता है। क्या हो सकता है कि मुस्तकिल और अब्दी लज्जत के इलाज ना हों? हैं और ज़रूर हैं, मगर तलाशी हक़ में मुस्तकिल और पूरा कदम दरकार है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए जो कुर्रतुल ऐन के अल्फाज इस्तेमाल किए, ये कोई जज्बाती या इत्तिफाकी इजहार नहीं, बल्कि इसमें अजीम रूहानी इनकलाब की खुशखबरी है। इसी में उजड़ते घरों को बसाने का गुर है। इंसानी आँख को सुकून उस वक्त मिलता है जब इंसान हर तरह के ख़तरात से महफूज हो, और जो शख्स नमाज की मेराज पा जाता है वो अपनी ज़ात में तो सुकून पा गया, मगर कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं रहता। इस मुहावरा में ये सबक दे दिया, जैसे भी हो अपने साथी और औलाद को इस जन्नत का बासी बनाना। ये हो नहीं सकता कि इंसान का साथी तो जल रहा हो और वो सुकून में हो, उसके बच्चे तो जल रहे हों और वो सुकून में हो, हमसाया तो जल रहा हो और वो सुकून में हो। इन दो लफ्ज़ों में दुनिया की तकदीर बदलने वाला मुजर्रब नुस्खा उस मोहसिन इंसानियत ने अता करके मुसलमानों को एक जिहाद मुसलसल की दावत दे दी। चुनांचे हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तफसीर कबीर में ज़ेरे आयत हाफ़िज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता तारीर फरमाते हैं, शादी ब्याह के ज़िक्र के सिलसिला में अब अल्लाह ताला नमाज़ों का ज़िक्र फरमाता है। बिलअमूम शादी की वजह से लोग नमाज़ों में बहुत सुस्त हो जाते हैं, इसलिए फरमाया तुम्हारी घरेलू मसरूफियात बेशक बढ़ जाएंगी, तुम्हें रोज़ी कमाने के लिए पहले से ज़्यादा तगो-दौ करनी पड़ेगी और तुम्हारी तवज्जो में यकसुई नहीं रहेगी, मगर देखना तुम नमाज़ों में सुस्ती ना करना। आगे हजूर फरमाते हैं, मेरे नज़दीक हाफिज़ू में एक और अमर की तरफ भी इशारा किया गया है। हाफिज़ू बाब मफ़ाइला से है जिसमें इश्तराक पाया जाता है। बस इसमें खुदा ताला ने मर्द और औरत दोनों को ये नसीहत की कि अब निकाह के बाद तुम आपस में मियाँ बीवी बन गए हो, तुम दोनों मिलकर नमाजों के मुतल्लिक़ एक दूसरे की निगरानी करो, खुसूसन नमाज वुस्ता की। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज ही में सुनिए कि नमाज आँखों की ठंडक किन दर्जात से गुजर कर बनती है। आप फरमाते हैं, सबसे पहला दर्जा जिससे उतर कर और कोई दर्जा नहीं, ये है कि इंसान बिल-इल्तिज़ाम पाँचों वक्त की नमाज़ें पढ़े। दूसरा दर्जा नमाज का ये है कि पाँचों नमाज़ें वक्त पर अदा की जाएं, और तीसरा दर्जा ये है कि नमाज बा जमात अदा की जाए।
اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ انسان نماز کے مطالب کو سمجھ کر ادا کرے۔ جو شخص ترجمہ نہیں جانتا وہ ترجمہ سیکھ کر نماز پڑھے، اور جو ترجمہ جانتا ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر نماز کو ادا کرے، یہاں تک کہ وہ سمجھ لے کہ میں نے نماز کو کما حق کو ادا کر دیا۔ پھر پانچواں درجہ نماز کا یہ ہے کہ انسان نماز میں پوری محویت حاصل کرے، یہاں تک کہ وہ دو میں سے ایک مقام حاصل کر لے، یا تو یہ کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہو، اور یا یہ کہ وہ اس یقین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو کہ خدا تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس مؤخر الذکر حالت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اندھا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہو۔ اپنی ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے اس بچے کو بھی تسلی ہوتی ہے جو بینا ہو اور اپنی ماں کو دیکھ رہا ہو، مگر ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے اس بیٹے کو بھی تسلی ہوتی ہے جو نابینا ہو، اس خیال سے کہ گو وہ اپنی نابینائی کی وجہ سے ماں کو نہیں دیکھ رہا مگر اس کی ماں اسے دیکھ رہی ہے۔ یہ ایمان کا پانچواں مقام ہے، اور اس مقام پر بندے کے فرائض پورے ہو جاتے ہیں، مگر جس باہم رفت پر اسے پہنچنا چاہیے اس پر ابھی نہیں پہنچا۔ اس کے بعد چھٹا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ نوافل پڑھے جائیں۔ یہ نوافل پڑھنے والا گویا خدا تعالیٰ کے حضور یہ عرض کرتا ہے کہ میں نے فرائض کو تو ادا کر دیا مگر ان فرائض سے میری تسلی نہیں ہوئی، اور وہ کہتا ہے خدا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان فرائض کے علاوہ بھی تیرے دربار میں حاضر ہوا کروں۔ ساتواں درجہ ایمان کا یہ ہے کہ انسان نہ صرف پانچوں نمازیں اور نوافل ادا کرے بلکہ رات کو بھی تہجد کی نماز پڑھے۔ یہ وہ 7 درجات ہیں جن سے نماز مکمل ہوتی ہے، اور ان درجات کو حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ رات کے وقت عرش سے اترتا ہے اور اس کے فرشتے پکارتے ہیں، اے میرے بندو، خدا تعالیٰ تمہیں ملنے کے لیے آیا ہے، اٹھو اور اس سے مل لو۔ جب تک کوئی شخص اپنی نمازوں کی اس رنگ میں حفاظت نہیں کرتا اس وقت تک اس کا یہ امید کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا یہ ایک وہم سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ حضرات، اس آخری زمانہ میں خلافت احمدیہ کے ذریعے تمام انسانوں کو امت واحدہ بنانا خدائی تقدیر ہے، اور یہ منزل ایسی نمازوں سے حاصل ہوگی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ حضرت مسلم موعود تحریر فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے بھی یہی کہا تھا، الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مگر اس کے نتیجہ میں سارا عرب مسلمان ہو گیا، سارا شام مسلمان ہو گیا، سارا فلسطین مسلمان ہو گیا، سارا مصر مسلمان ہو گیا، سارا ایران مسلمان ہو گیا۔ آخر فلسطین اور شام اور مصر اور ایران اور عراق کے لوگوں کو اس زمانہ کے لوگوں سے کوئی علیحدہ دماغ تو نہیں ملا ہوا تھا۔ جو بدیاں آج یورپ اور امریکہ میں پائی جا رہی ہیں وہی ان لوگوں میں پائی جاتی تھیں۔ پھر ان لوگوں کو کیوں ہدایت ملی؟ اسی لیے کہ اس زمانہ میں مسلمان نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرات، خالق کائنات نے مقصود کائنات کو جو سب سے قیمتی تحفہ عنایت کیا وہ نماز ہے۔ اس لیے تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کے اس تحفہ کو دل کی راحت، آنکھوں کی ٹھنڈک، مومن کا نور، دین کا ستون اور جنت کی کنجی قرار دیا۔ خدا تعالیٰ نے اس انمول تحفے کے لیے تو ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص مرکزی نماز کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے حکم پر اس شدت سے عمل پیرا رہے کہ سردی ہو یا گرمی، امن ہو یا جنگ، حالت صحت ہو یا بیماری، سفر ہو یا حضر، ہمیشہ اس تحفہ خداوندی کی حفاظت کا حق ادا کیا، اور اپنے صحابہ کو بھی حالت سفر میں فرمایا، احفظوا علینا صلاتنا، ہماری نماز کا خیال رکھتے رہنا۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی ادائیگی کا اہتمام کس طرح کیا؟ آئیں اور تاریخ کی آنکھ سے وہ مناظر دیکھیں۔ جنگ احد کی شام، سارے دن کی گھمسان کی جنگ نے جسم کو چور چور کر دیا تھا اور جسموں کے انگ انگ درد سے کرا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، چہرہ زخموں سے چور تھا، زانوؤں کی جلد چھلی ہوئی ہے،
مگر شام ہوئی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے مسجد نبوی میں آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نکات سے لڑکھڑا رہے ہیں، مگر عبادت کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں آنے دیتے۔ حضرات، نماز کا یہ کوئی آخری حفاظت نماز کا یہ کوئی آخری درجہ تو نہیں۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آخری بیماری میں شدت بخار کی وجہ سے چلنے کی سخت نہ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر اس تحفہ خداوندی کی حفاظت کرتے نظر آتے ہیں۔ پس اے مسیح محمدی کے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، سنو کہ کس طرح حضرت مسیح موعود نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال انتہائی ذوف کی حالت میں بھی رکھا۔ حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی تحریر کرتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں 3 مہینے تک رہا۔ اس زمانے میں حضرت اقدس سخت بیمار تھے اور نماز با جماعت کا اس حالت بیماری اور ذوف میں انتہائی التزام رکھا۔ خود حضرت مسیح موعود نے اپنے ذوف کی حالت کو اس طرح تعریف فرمایا، بسا اوقات میرا یہ حال ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جب زینہ چڑھ کر اوپر جاتا ہوں تو مجھے اپنی ظاہری حالت پر امید نہیں ہوتی کہ زینہ کی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھنے تک میں زندہ رہوں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کامل عاشق صادق کو زندگی کی آخری لمحات میں جب بھی ہوش آیا، اپنے آقا و متا کی طرح نمازی کا استفسار کیا اور عبادت کرتے ہوئے ہی اپنی روح اپنے اللہ کے حضور حاضر کر دی۔ معزز سامعین، یہ نمازی وہ کلید فتح و ظفر ہے جس کے متعلق ہمارے عزیز جان آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے فرمایا، ہماری دعائیں ہیں جو جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوگا اور دعائیں کرنے کا بہترین ذریعہ نمازیں ہی ہیں۔ پس اپنی نمازوں کی حفاظت حرامدی کا فرض ہے، اور جب مجموعی طور پر تمام دنیا کے رہنے والے احمدیوں کا رخ ایک طرف ہوگا تو یہ دعاؤں کے دھارے ایک انقلاب لانے کا باعث بنیں گے، وہ انقلاب جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہے، جس کے نتیجہ میں دنیا کی اکثریت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونا ہے۔ پس آئے خلافت احمدیت کے پروانوں، اٹھو اور اپنے امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے زمین کے چپا چپا کو اپنے سجدوں سے سجا دو اور قیام نماز کا وہ منظر پیش کرو جس کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی رحمت ایسی جوش میں آئے کہ ہماری ساری تپشوں کو ٹھنڈک میں بدل دے، اور دم نہ لینا جب تلک آدم اول کے دور کا جنت بدر انسان اس آدم آخر کے دور میں دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اکبر۔